مجرموں کے برابر کر دیں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسی باتیں طے کرتے ہو؟ یعنی ایک کافر ہو، تم کیسی باتیں طے کرتے ہو کہ مجرم اور فرمانبردار ایک ہو جائیں گے؟ یا کوئی تمہارے پاس کتاب ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ جس میں تم یہ باتیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور تم سمجھتے ہو کہ وہاں وہی کچھ ملے گا ہمیں جو ہم پسند کرتے ہیں، یعنی جو تم پسند کرتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ تم کسی کتاب میں پڑھتے ہو تو دکھاؤ۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، اور یا تم کسی کتاب میں یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم اپنے لیے وہی کچھ طے کرو گے، یعنی جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تم ہی طے کرو گے اپنے لیے۔ یہ بھی کسی کتاب میں تم پڑھتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ ان میں کون ہے جو اس بات کی ضمانت لے رکھا ہے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے شرکاء جن کو یہ اللہ کے شریک مانتے ہیں۔ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو یہ اپنے ان شرکاء کو بلائے نا اگر یہ دو سچے ہیں اپنی اس بات پر۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی تو اس دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ گزشتہ کل ساق کے حوالے سے بتا دی تھی کہ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ پنڈلی سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مراد مفسرین لیتے ہیں، اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلیوں جیسے نہیں ہے، اس کی کوئی اور شان ہے۔ تو اس آیت میں جو پنڈلی کا جو لفظ فرمایا نا کہ ساق، پنڈلی کھول دی جائے گی، یہ ایک عربی محاورہ تھا۔ عربی میں ایک محاورہ تھا، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے نا تو مصیبت کے وقت یہ بولا جاتا تھا کہ پنڈلی کھل گئی، مصیبت آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مصیبت والے دن ہم ان کو سجدے کے لیے ہم ان کو حکم دیں گے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ کن کے اوپر؟ کافروں کے اوپر۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب یہ صحیح سلامت تھے دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو سجدہ کون کریں گے قیامت کے دن؟ وہی سجدہ کرنے والے، دنیا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ان کو اگر کہا جائے گا سجدہ کرو تو وہ ایک دم سجدے میں گر جائیں گے، اور جس نے سجدہ ہی نہ کیا ہو، اللہ کو کبھی مانا ہی نہ ہو، اللہ کے لیے کبھی سجدہ ہی نہ کیا ہو، تو وہ نہیں جھک سکے گا، نہ وہ رکوع میں جھکے گا، نہ وہ سجدہ کر سکے گا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اب یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں نا، اب ان لوگوں کو جو ہے مجھ پر چھوڑ دو، ان لوگوں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ گویا اللہ دھمکی دے رہے ہیں، اب مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر کوئی کہے نا کہ فلاں جو ہے وہ مخالف ہے ہمارا، فلاں وہ ہمارا دشمن ہے، تو آپ اس سے کوئی تمہارا لینا دینا نہیں، مجھ پر چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان مخالفین کو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود نمٹ لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم دھیرے دھیرے انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو لوگ تباہی کی طرف جاتے ہوتے ہیں نا، اللہ گویا انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ پیچھے یہ ہے کہ وہ باغی ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیں ایک دفعہ اچانک بھی ہو جاتا ہے، 100 سے 0 پہ آ جاتا ہے بندہ، 0 سے 100 پہ چلا جاتا ہے، وہ تو ایک دم بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے، نقصان بھی دھیرے دھیرے آ جاتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقین رکھو کہ میرا ڈھیل دینا اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ من مغرم مثقلون، تاکہ، اور یہ تاوان کے بوجھ سے جو ہے وہ دبے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اس کلام کو نہیں مانتے ہیں۔
یعنی آپ اپنی بات پر، گفتگو پر کوئی ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ جو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، آپ جو نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ اجرت بھی نہیں مانگتے ہیں، آپ کی اجرت، آپ کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ ان کیدی متین، اللہ فرماتے ہیں کہ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان لوگوں کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، علم غیب بھی انہیں نہیں ہے ان کافروں کو۔ فاصبر لحکم ربک، لہٰذا آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے آنے تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، انہیں تباہی اور کے دہانے تک لے جانے کے لیے اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اس وقت تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جانا، مطلب کہ انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا کہ ان کی طرح مت ہو جانا؟ انہوں نے برا کام نہیں کیا تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آ جانے سے پہلے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، کوئی نافرمانی نہیں تھی، ویسے اللہ کا حکم آ جانے سے پہلے ان لوگوں سے تنگ آ کر، قوم سے تنگ آ کر، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں غم سے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے صحیح سلامت انہیں رکھا تھا، لیکن اس غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تو گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلی میدان میں پھینک دیا جاتا۔ مچھلی نے پھینک دیا تھا نا کھلے میدان میں، سمندر سے نکال کر کھلے میدان میں اللہ کے حکم سے پھینک دیا تھا، جب انہوں نے تسبیح کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، اللہ کی شان بیان کی کہ اللہ میں خود ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، انی کنت من الظالمین، آپ پاک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ نے 3 دن کے بعد ہی سمندر سے باہر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ باہر پھینک دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے فضل نے انہیں سنبھال لیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بہت ہی حالت بہت کمزور تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی جو ہے حالت کمزور تھی، وفات کے قریب حالت تھی، لیکن اللہ نے سنبھال لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اللہ کے فضل نے، تو بری حالت میں اسی میدان میں، کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب بھی کر لیا، منتخب بھی فرما لیا، اور من الصالحین، اور صالحین میں بھی شامل فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، تیز آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جا رہی ہے نا، تو وہ یہ کافر لوگ تیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، لیکن نصیحت فرمانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں پھر یہی کہتے رہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے۔ پھر نصیحت کے فوراً بعد، مطلب یہ ہے کہ نصیحت ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک شعر ہے نا، بعض لوگوں کے اوپر نصیحت اثر ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک شعر ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جتنے اب نرم و نازک باتیں کریں نا، جتنی اثر انگیز باتیں کریں، نادان شخص کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ ہاں جو دانا شخص ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ جب قرآن کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کے اوپر جو پہلے ان کا بھروسہ تھا وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے تو وہ نادان ہے، اس پر نرم و نازک کلام بھی بے اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وہ لوگ کہتے تھے نصیحت سننے کے بعد نہ فوراً باہر جا کر اس وقت تو بڑی جو ہے غور سے سنتے، بڑی نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے تیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے اللہ کے نبی کو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی کیا کہتے تھے؟ انہو لمجنون، نعوذ باللہ۔ ہم تو ان کی باتوں کو اپنی زبان پہ، قرآن کی آیت ہے چونکہ ہم اپنی زبان میں لا رہے ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہتے تھے وہ ہم اپنی زبان میں نہیں لا سکتے۔ انہو لمجنون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ مجنون ہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اللہ فرماتے ہیں سورۃ القلم کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں کہ مجنون نہیں ہیں میرے پاک پیغمبر، مجنون نہیں ہیں بلکہ مجنون یہ خود ہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ کلام تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اگر کوئی اس کو نصیحت کے طور پر لے اور سنے تو یہ اس کے لیے نصیحت ہے، دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں کافر بھی آ گئے نا، مسلمان تو ہے ہی، ان کے لیے تو نصیحت ہے ہی، سراپا نصیحت کلام الہی، کافروں کے لیے بھی نصیحت ہے اگر کوئی آنا چاہے اس طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم آپ حضرات کی توجہ سے سورۃ القلم اختتام کو پہنچائے۔ کل سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے۔